اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب مبین قل جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ شب کی برسی کے موقع پر ان کو یاد کریں، انہوں نے جو کچھ قوم و ملت کے لیے کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر تحت نگاہ نوجوان تشریف فرما ہے، بزرگ جانتے ہیں لیکن نوجوانوں کو بھی پتہ چلنا ہے کہ سالار کی خدمات کیا ہیں، سالار نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن سالار کی فکر، سالار کا عزم، سالار کا ارادہ، سالار کی شخصیت خصوصاً حیدرآباد کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو سفر شروع ہوا، آپ بخوبی واقف ہیں، 50 سال تک جس شخص نے دن اور رات کو دیکھے بغیر قوم و ملت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو سالار نے اتنے زیادہ احسان کیے ہیں مسلمانوں پر کہ ہم اس کو احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ لیکن نوجوان یاد رکھے کہ سالار نے اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ کس کی خاطر؟ اپنی خاطر نہیں، ایک ایسی جماعت تشکیل پائے، ایک ایسی فکر ہو سارے ہندوستان میں تاکہ مسلمانوں کو انصاف مل سکے، تاکہ وہ لوگ کے جو کمزور ہیں ان کو طاقت مل سکے۔ اور یہ کاروان، یہ سفر شروع کیا سالار نے، 50 برس تک سالار نے محنت کی، مشقت کی، اور اتنی محنت کی آج اس کا پھل یہ سارے ہندوستان کو مل رہا ہے۔ اگر وہ سالار کا ارادہ نہ ہوتا، وہ عزم نہ ہوتا، وہ فکر نہ ہوتی سالار کی، تو آج ہندوستان میں مسلمان اتنی طاقت میں ابھرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج آپ دیکھیں کہ سالار کی زندگی کے بارے میں میں چند باتیں کہہ کر اختتام پر پہنچ جاؤں گا۔ ایک تقریر میں یا ایک مقرر ساری باتوں کو جمع نہیں کر سکتا، کئی مقرر کی ضرورت ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں کہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی باب ہے، اور کون کون سی چیزیں میں سالار کی آپ کے سامنے بتاؤں۔ سالار کن کن دوروں سے گزرے ہیں، کیسی محنت کی مسلمانوں کی خاطر، کتنی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، کہاں کہاں کون کون سے وہ موقعوں کو بیان کروں سالار کے، جیلوں میں رہنے کو بیان کروں، جلتی ہوئی بستیوں میں آ کر مسلمانوں کی مدد کرنے کو بیان کروں، بیوہ عورتوں کو تسلی دیتے ہوئے، یا پھر دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کے حق کے لیے ایوانوں میں لڑتے ہوئے نظر آئے۔ کہاں کہاں سالار نے کوشش نہیں کی، ایک ہی ارادہ تھا، تاکہ یہ مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں ان کو طاقت مل سکے، وہ ایک مقام پر آ سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ اتحاد میں، اتفاق میں یہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہو کر آگے بڑھے۔ سالار نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، ہم کو ان کی محنتوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ تباہ ہو جاتی ہے قومیں جو اپنے اسلاف کو، جو محنتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ نوجوان سبق حاصل کرے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی جماعت ہے، ہندوستان میں واحد جماعت ہے، کہیں پر بھی اگر مصیبت ہو مسلمانوں پر تو یہی جماعت ہے جو آواز کو اٹھا رہی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یاد رکھے نوجوان
کہ پرسان حال کسی کا نہیں ہوتا، بستیوں کو جلایا گیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، گھروں کو تباہ کر دیا گیا، کیسی مصیبتیں تھیں، کیسے وقت سے یہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یاد رکھے سالار کا سب سے زیادہ اہم کارنامہ جو سالار نے کیا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص یتیم نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے گزر جائے، لیکن وہ یتیم ہے جو تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ تو سالار نے تعلیم کا اہتمام کیا، علم کا اہتمام کیا۔ اس وقت کے کبھی 1 یا 2 ڈاکٹر بنتے تھے، آج 100 ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہزاروں انجینئر بن رہے ہیں۔ یہ سالار کا ارادہ تھا، یہ عزم تھا کہ آج سے 50 سال بعد ہماری قوم میں علم ہو، ہماری قوم تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ علم طاقت ہے، علم ہی انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ حق و باطل کے درمیان وہ امتیاز کرتا ہے، علم ہی انسان کو تقرب الہی میں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ علم جب انسان کے پاس آتا ہے وہ پھر قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ جب علم آئے گا تو اخلاق آئیں گے، علم آئے گا تو طاقت ہوگی، علم آئے گا تو سربلندی ہوگی، علم آئے گا تو مسلمان ترقی کرے گا۔ سالار یہ 50 برس پہلے جانتے تھے، اسی لیے تعلیم کے لیے سالار نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آج جتنے ڈاکٹر اور انجینئر نکل رہے ہیں وہ احسان مند ہو سالار ملت کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ سالار کی فکر تھی کہ 50-100 برس بعد نوجوان کس طرح سے محنت و مشقت کرے اور آگے بڑھتا رہے۔ سالار ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے کہ اتحاد ہوتا رہے، اتفاق رہے، تاکہ اتحاد میں طاقت ہے، علم میں طاقت ہے۔ اور سالار کو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر ان کی تقریروں کو بزرگ جانتے ہیں جنہوں نے سنا کس طرح سے سالار ملت نے آ کے محمد عربی کی محبت میں ڈوب کر اتنی محنتوں مشقتوں کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ لوگ آ کر منافقت کر رہے تھے، لوگ آ کر اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ تنہا سالار تھے کہ مشکلیں تھک کر ہار گئی لیکن سالار نہیں ہارے۔ سالار کا دوسرا نام ہی وہ فخر ملت، اور ان کے جو آباء و اجداد ہے وہ ساری کی ساری جو محنتیں ہیں ان کو لے کر سالار آگے بڑھ کر کامیابی کا دوسرا نام سالار بن گیا۔ اللہ، تو اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد آج میں یہ کہہ سکتا ہوں سالار آپ آئیے، آج آپ کی ضرورت ہے۔ سالار آواز دیں گے کہ میں آ نہیں سکتا، لیکن یاد رکھو میں نے اپنے نور نظر لخت جگر کو چھوڑے رکھا ہے، میری نگاہیں ان پر جمی ہوئی ہے۔ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے گا محمد عربی کی محبت پہ ڈوب کر یاسر الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے جو سالار کی آواز کو یہ سارے ہندوستانوں کے ایوانوں میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو یہی آواز ہے۔ آج آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کون ہے جو آج سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز بنا ہوا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا، کیوں نہ ہو باطل کو تو فنا ہی ہونا تھا۔ یہ سالار ملت کا عزم ارادہ تھا، ان کی دور اندیشی تھی، ایسی تربیت فرمائی اپنے اولاد کی کہ آج وہ سارے ہندوستان کے لیے ایک کوہ نور بنے ہوئے ہیں۔ سب کی نگاہ ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کہیں نہیں جاتی، بس وہی ہیرے پر ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہے، اس ہیرے کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ ورنہ یاد رکھے ادھر ادھر لوگ نہیں جاتے، جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں پر باطل پرست طاقتیں ہوتی ہے، جدھر بھی حق ہوگا وہاں پر باطل پرست طاقتیں آئیں گی اور کوشش کرے گی کہ حق کو جھکا دے، حق کو ختم کر دے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو مسلمان ہے یہ لاوارث قوم نہیں ہے، یہ اس نبی کو ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین بن کر اس کائنات میں آئے ہیں، اور ان کی رحمت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے، ان کی نگاہ ہے مجلس اتحاد المسلمین پر، ورنہ کئی پارٹی آئی اور ختم ہو گئے لوگ، لیکن آج اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی باقی ہے، اس لیے کہ وہ محمد عربی کے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ وہ نہیں بجھ سکتا شمع، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اللہ ہے، محمد عربی ہے، اور پھر تمام مسلمان جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ جو حق پر ہے ہمیشہ وہ ساتھ دیتا رہے گا۔ حق کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، پریشان نہ ہونا۔ اگر غیر زیادہ ہے، یاد رکھے یہ حق ہمیشہ کم رہے یا زیادہ رہے، ہمیشہ فاتح رہنے والا ہے۔ آپ رسول کے زمانے سے لے کر چلے، رسول نے بھی حق کا بیان دیا، اتحاد کا بیان دیا۔ خیبر کو دیکھے، خندق کو دیکھے، آپ بدر حنین کو دیکھے، اور یہ آپ کربلا کے معرکے میں حق و باطل کے درمیان جو امتیاز، جو جنگ ہوتی رہی، اس کو آپ دیکھے۔ حسین نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو، باطلیت کو ختم کر دیا، بتا دیا حق کا دوسرا نام حسین ہے، حسین کا نام حق ہے۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ رہے گا، محمد رسول اللہ رہے گا، اور جہاں پر حق رہے گا وہاں پر حسین اور کربلا ہم کو یاد رہے گی۔ یہ آج جو اتحاد ہے، آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بہت ہی مشکلوں سے اسلام یہ راستوں کو طے کرتا ہوا آیا ہے۔ اس میں کتنے شہیدوں کا لہو ہے، اس میں حسین ابن علی کے خانوادے کا لہو ہے، اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے شانوں کی وہ طاقت ہے، تو ادھر علی اصغر کی معصومیت ہے، ادھر حق و باطل کے درمیان حسین نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک جب کبھی بھی یزیدیت یا باطلیت کا ذکر ہوگا یا وہ سر اٹھائے گا تو حسینیت اور ان کا ارادہ، ان کا عزم رکھنے والے کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ سالار کو دیکھے، اکبر الدین اویسی کو دیکھے، تو وہ ہمیشہ محمد آل محمد کی محبت کو رکھ کر یہ کربلا کے عزم کو، ارادے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کربلا ایک بیان ہے ہمارے لیے کہ ہر وقت یہ باطل پرست طاقتیں آئیں گی، لیکن ہم کو پریشان ہونا نہیں ہے، ہم کو اتحاد میں آنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، ایک مقام پر آنا ہے، اور اس مقام کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ آج ساری ہندوستان میں آپ دیکھیں اتنے کروڑ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی آواز کا نام اسد الدین اویسی ہے، اکبر الدین اویسی ہے۔ یہ صرف تعریف کی بات نہیں ہے، جو حق ہے وہ بیان کرنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو حق کو بیان نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا، وہ احسان فراموش ہوگا۔ جس شخص نے 50 برس تک اپنی زندگی کی صبح شام جس ملت مسلمانوں کے لیے دے دیا، آج ان کے نور نظر ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب مل کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ پھر باطل پرست طاقتیں جو ہے کسی کے شکل میں آ جائے، لیکن وہ کبھی آ کر مجلس اتحاد المسلمین کو کبھی نیچا نہ دکھا سکے۔ اختتام پر میں آپ کے اذان عالیہ کو لاتے ہوئے آج جانا تو میری باتوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشی کرنا، اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، یاد رکھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر اپنے اتحاد کو نہ توڑنا۔ اتحاد ٹوٹ گیا تو پھر طاقت ختم ہو گئی۔ جہاں پر طاقت نہیں ہے وہاں پر باطل پرست طاقتیں آ کر ہمارے اوپر حکومت کرنے والی ہے۔ اتحاد ہی میں طاقت ہے، اتحاد ہی ہم کو آگے لے کر بڑھے گا۔ یہ آپ دیکھیں 1400 برس کی تاریخ میں ہم نے اگر جہاں پر بھی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے ہم کو فتح ملی ہے، اور ہم حق اور حق بولنے والے ہیں، حق والوں کا ساتھ ہمیشہ ہم نے دیا ہے، اور قیامت تک ہم حق بولتے رہیں گے، کیونکہ یاد رکھے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا سالار ایک ہے۔ پھر کائنات میں کوئی اور دوسرا سالار پھر اب نہیں آ سکتا۔ تو آج ان کے عزم، ان کے ارادے کو لے کر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آج دنیا والے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن یہ انصاف کے لیے، کمزور مسلمانوں کو طاقت دینے کے لیے ایوانوں میں لڑ رہے ہیں۔ کہاں کہاں پر کتنی مصیبتیں نہیں اٹھائی انہوں نے ہماری خاطر، مسلمانوں کی خاطر، تاکہ کوئی مسلمان پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہ سکے، کوئی آ کر یہ نہ کہہ سکے کہ جاؤ ان کو قتل کر دو۔ وہ دن چلے گئے کہ اندھیری راتوں میں کسی کو قتل کر دیا، کسی کی عصمت دری کر دی، کسی کے گھر کو جلا دیا۔ کوئی اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں پر آ کر آنکھ اٹھائے، کیونکہ 100 بار ان کو سوچنا پڑے گا یہ اسد الدین
چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلافات کو لانا نہیں ہے. اپنے آپ کو طاقت اگر پہنچانا ہے تو ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے اور وہ سارے ہندوستان میں کہیں ملنے والا نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین ایک منظم جماعت ہے جس کا ایک مقصد ہے, جس کا ایک ارادہ ہے, جس کا ایک ویژن ہے, جس کا ایک گول ہے جو سالار نے طے کیا تھا کہ انصاف ملتا رہے مسلمانوں کو, کمزوروں کو طاقت ملتی رہے. اور یہ انشاءاللہ یہ طاقت جو سالار نے عزم ارادہ کیا تھا وہی آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے اور یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور یہ عزم ارادہ کربلا کر لے کر وہاں کے شہیدوں کو یاد کر کر حق و باطل کے درمیان جہاں پر بھی کبھی باطل پرست طاقت ہوگی وہاں پر حسین اور حسینیت کے عزم و ارادے کو لے کر بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ وہ جو پروانے محمدی ہے ان کی ہمیشہ ہمیشہ جیت ہونے والی ہے. اور بس آخر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ ایک نعرہ دے دے, اس کا جواب دے تاکہ دنیا والوں کو پتا ہو ہم مردہ قوم نہیں ہے, ہم زندہ قوم ہے. زندہ قوم ہی نعرہ لگاتی ہے. یہ نعرہ اس ایوان سے اس ایوان تک جا کے بتائے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ان کی محبت رکھنے والے, محمد عربی کی محمد رکھنے والی جماعت یہ MIM ہے, مجلس اتحاد المسلمین ہے. کوئی ہر کو شاخص آ کر یہ مجلس کو جھکا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. والسلام علیکم.